الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ محترم حاضرین، سورہ ناس سے متعلق گزشتہ کئی ہفتوں سے گفتگو جاری ہے۔ آج انشاءاللہ اس کا اختتام ہوگا، جس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تصریحات وسواس خناس سے متعلق بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ گزشتہ ہفتہ اس کے بعض شرور کا تذکرہ تھا، وسوسوں کا ذکر تھا کہ یہ اس کا تمام شرور میں، تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا شر ہے کہ انسان کے دل میں چھوٹی چھوٹی برائیوں سے لے کر عقیدے تک، جیسا کہ روایت گزری کہ انسان کو کہتا ہے کہ فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسوسہ بھی بتایا اور اس کا علاج بھی بتایا کہ ایسا ہو تو اللہ سے استعاذہ کیا جائے اور شیطان کو جھاڑ دیا جائے، اس خیال سے اپنے آپ کو روک لیا جائے اور آمنت باللہ و رسولہ کہا جائے۔ کہیں بعض روایتوں میں قل ھو اللہ احد پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو بہرحال یہ شیطان کے بہت سارے شرور ہیں، جس کے اخیر میں ہم نے یہ پڑھا تھا گزشتہ درس میں کہ اس کے شرور کو ایک ایک کر کے اگر گنا جائے تو بہت طویل ذکر ہو جائے گا، بہت سے شرور و فتنے ہیں، لیکن اس کے کچھ 6 مراتب اور جنسوں کا ذکر کیا جس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ کی تلبیس ابلیس پڑھیں، علامہ ابن تیمیہ کی الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، دونوں کتابوں کے اردو ترجمے دستیاب ہیں، اور میں اکثر طلبہ اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں جب اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ان دونوں کتابوں کو ہندوستانی مسلمانوں کو ضرور بضرور پڑھنا چاہیے، گھر گھر پہنچانا چاہیے کہ کس طرح شیاطین بہکاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں۔ بہرحال آئیے کہ شیاطین کے مرتبے سمجھیں اور ان کے شرور کے مرتبے سمجھیں تاکہ ہم اس سلسلے میں ہوشیار رہ سکیں اور شیطانی فریب کا ایک قسم کا ادراک حاصل ہو تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ شیطان کے شرور 6 جنسوں میں سمیٹے جا سکتے ہیں، اور ان 6 میں سے شیطان کسی نہ کسی چیز میں ابن آدم کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، کبھی ایک یا کبھی ایک سے زائد کئی مراتب میں گرفتار کر لیتا ہے۔ سب سے پہلا شر جو تذکرہ کیا، الشر الاول، پہلا شر کفر اور شرک کا شر اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کا شر۔ یعنی ایک شیطان ایک انسان کو جب بہکاتا ہے تو سب سے پہلی ترجیح اور پہلی مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان شرک اکبر میں، کفر اکبر میں مبتلا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بن جائے، ایسا عقیدہ، ایسا قول، ایسا عمل اختیار کر لے جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پر منحصر ہو، شرک اور کفر میں شامل کر دے اسے۔ اگر وہ ابن آدم کے سلسلے میں اس مرحلے میں اگر اس معاملے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی جس کو بہکا رہا ہے وہ شرک اور کفر میں پڑ جاتا ہے، تو اسے سکون مل جاتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا ہے، وہ استراحت اختیار کر لیتا ہے، اور نتیجے میں وہ شخص جو شرک اور کفر کا عامل بن گیا، اس میں حصے دار بن گیا، تو وہ شیطان کے لشکر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب اس انسان کو آدمی دوسرے انسانوں یا دوسرے لوگوں پر شیطان مسلط کراتا ہے، اپنا ہتھیار، آلہ اور لشکر بنا کے دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب اسی کے ذریعے سے دوسروں کا شکار کیا جائے۔ یہاں میں اشارہ کروں کہ بعض مرتبہ ایسے واقعات آپ اور ہم سنتے ہیں کہ ایک شخص بڑا پریشان تھا، فلاں تکلیف ہو رہی تھی، فلاں مزار پہ چلا گیا، فلاں مندر میں چلا گیا، یا فلاں شرک کے مقام پر چلا گیا تو ٹھیک ہو گیا، جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ وہاں کی تاثیر ہے، یا بابا یا مدفون جس قبر پہ جا رہے ہیں اس کا کچھ اثر ہے۔
جبکہ یہ جو ہم اس نقطے کو پڑھ رہے ہیں کہ شیطان جب ایک انسان کو شرک اور کفر میں مبتلا کر دیتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اب اس کو تکلیف نہیں دے گا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہمیں جسمانی تکلیف پہنچانا مقصد اصلی نہیں ہے. ایک آدمی کو جسمانی تکلیف دے رہا ہے اور اپنے اس کے علاج کے لیے وہ شرک کا راستہ اختیار کر رہا ہے تو شیطان اس کو تکلیف دینا بند کر دیتا ہے. اس کی دلیل دیتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں استشہاد کے طور پر کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح روایت ہے ابو داؤد وغیرہ میں کہ اپنی بیوی کے گلے میں انہوں نے دیکھا کہ کالا دھاگا باندھا ہوا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہو رہی تھی. پڑوسن ایک تھی یہودن، پڑوس کی یہودن ایک تھی، اس نے مجھے یہ دھاگا دے دیا اور کہا کہ تم کو آرام مل جائے گا. میں نے جب سے پہنا مجھے آرام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آل ابو عبد الرحمن شرک سے بے نیاز ہے، میرا گھر جو ہے شرک نہیں کر سکتا. اور اس دھاگے کو کاٹ دیا. کاٹتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ شیطان تھا جو تمہاری آنکھ میں کچوکے لگا رہا تھا، تم کو تکلیف ہو رہی تھی. اب جب اس یہودن نے یہ دھاگا دیا، غلط چیز دی، شرکیہ عمل آپ نے کیا، تو اس شیطان نے تم کو تکلیف دینا بند کر دیا کیونکہ اس کا مقصد حاصل ہو گیا اور تم کو یہ لگا کہ اس دھاگے سے فائدہ ہو رہا ہے. لہٰذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد شرعی علاج بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ایسی تکلیف ہو تو وہ کلمات کہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں: اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو سب سے پہلی چیز جو ہمارا درس میں ہے، درس کا حصہ ہے کہ پہلا شر شیطان کا یہ ہے کہ وہ انسان کو کفر میں، شرک میں، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو شیطان مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر اس آدمی کو اپنے لشکر میں شامل کر لیتا ہے، اسے استعمال کر کے دوسروں کو شکار کرتا ہے. چنانچہ ایسا شخص ابلیس کے داعیوں اور اس کے نائبین میں شامل ہو جاتا ہے. ہاں، ایسا شخص ابلیس کا گویا معاون و مددگار بن گیا. اب فَإِن يَأْسَ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ، اگر شیطان اس کے اس حربے میں، اپنے اس حربے میں، اس مقصد میں ناکامیاب ہو گیا، مایوس ہو گیا، تو وَكَانَ مِمَّنْ سَبَقَ لَهُ الْإِسْلَامُ، اور وہ ایسا شخص ثابت ہوتا ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اسلام سبقت کر چکا ہے تقدیر میں، یعنی وہ اسلام پر قائم ہے، کفر اور شرک نہیں کر رہا ہے. اگر بچ گیا تو اب شیطان اس کو دوسرے مرتبے میں جو ہے دوسرے شر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ دوسرا مرتبہ شر کا کیا ہے؟ وہی مرتبۃ البدعہ، یہ بدعت کا مرتبہ ہے. پہلے شرک اور کفر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ناکامیاب ہو گیا تو اب بدعت کی طرف ترغیب دیتا ہے. ہاں، بدعت سے متعلق جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے چند جملے کہے ہیں، ایک ایک جملہ بہت ہی جامع اور تفصیل طلب ہے، آپ بہت غور سے سنیے، ہم تفصیل بیان نہیں کر سکتے. کہہ رہے ہیں کہ وَهِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْفُسُوقِ وَالْمَعَاصِي، یہ بدعت جو ہے فسق و فجور اور گناہوں کے مقابلے میں شیطان کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. بہت غور سے، بدعات جو لوگ کرتے ہیں وہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، قرآن خوانی، ہاں، نماز، ذکر و اذکار، بدعت انہی چیزوں میں ہوتا ہے، نیکیوں میں ہوتا ہے. ہاں، بدعت ان چیزوں میں نہیں ہوتی جو واضح طور سے گناہ ہیں، چوری، زنا، دھوکے بازی، بے ایمانی، جھوٹ، اس میں بدعت نہیں ہوتی. بدعت نیکیوں میں ہوتی ہے، نیکی کے روپ میں آتی ہے اور انسان اس کا ارتکاب کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں اجر و ثواب کما رہا ہوں. چنانچہ اسی وجہ سے ایک شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہوں، دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں بھی بدعت زیادہ بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے لأن ضررها فی نفس الدین، اس لیے کہ بدعت کا نقصان بذات خود دین میں ہوتا ہے. ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو چوری سے اس کا اخلاق بگڑ رہا ہے، اس کے ایمان میں کمی ہو رہی ہے، لیکن دین اور عقیدہ اس کا نہیں خراب ہوا. لیکن ایک آدمی اگر بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا دین اور منہج بگڑ گیا، طریقہ بگڑ گیا. آپ دیکھیے کہ ایک ہی مسلک کے، یہ ہمارے اچھے لوگ آج کل سمجھتے نہیں ہیں
ایک ہی مسلک کو ماننے والے، ایک ہی منہج کے پر چلنے والے کچھ دو علماء میں، عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء جو اعلیٰ درجے کے ہیں، ان میں کچھ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے لیکن دونوں ایک ہی منہج کے کہلائیں گے۔ مثال کے طور پہ ماضی قریب میں امام کا درجہ رکھنے والے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، علامہ ابن باز رحمہ اللہ، ان کے درمیان آپ کو کئی مسائل میں، فقہی مسائل میں اختلاف نظر آئے گا، ہاں، استدلال میں اور جو ہے استنباط میں اختلاف نظر آئے گا۔ اس کے باوجود دونوں سلفی المنہج ہیں، ہاں، اہل الحدیث میں ہیں۔ اس اختلاف کے باوجود ایک منہج کے ہیں، لیکن جس نے بدعت اختیار کر لی یعنی منہج بدل گیا تو وہ اختلاف والا، حزبیت والا اور تفرق والا کہلائے گا۔ ایک آدمی کا اصول ہی اگر غلط ہے تو اب اگر وہ ہم سے کچھ چیزوں میں اتفاق بھی کرے تو وہ الگ ہے۔ بہت اچھی طرح سمجھیں، ہمارے ہاں اس اصول کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روافض اور شیعہ، جن کا اہل سنت سے، قرآن و حدیث اور اجماع امت سے کھلا کھلا اختلاف ہے، بہت تقریباً تمام امور میں، ان کی لوگ تائید کرنے لگتے ہیں، اور جن کا منہج درست ہے ان کی بعض پالیسی کی غلطیاں، اخلاقی غلطیاں پکڑ کر ان سے اختلاف کرتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف پرچار کرتے ہیں۔ ہاں، یہ دینی منہج کی غلطی ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس کو آپ ہلکے پھلکے میں نہ لیں، یا یہ نہ سمجھیں کہ ایک آدمی کی ہم غلط تائید کر رہے ہیں۔ اگر ایک شخص ہمارے منہج کا ہے اور اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو ہم غلط کہیں گے، لیکن وہ غلط نہیں ہے، اس کی غلطی غلط ہے، وہ منہج میں صحیح ہے، اس کا تعاون کریں گے، اس کے ساتھ ہمدردیاں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص ہماری تائید کر رہا ہے، بیان بازی کر رہا ہے ایسی جو ہم کو اچھی لگ رہی ہے مگر اس کا منہج غلط ہے، تو یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہماری تائید لینے کے لیے کچھ نفاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، کچھ ایسی باتیں، ایسے اعلان، ایسے بیان دے رہا ہے جو ہم کو لبھائے۔ ہاں، اگر آدمی اس طرح سے منہج کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگے، غور کرنے لگے نا، تو بہت ساری چیزوں میں دھوکہ کھانے سے بچ جائے گا، جو آج کی دنیا میں اکثریت کھا رہی ہے۔ سوشل میڈیا، اخبارات اور اکثر مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں، غیر مسلم کی چھوڑیے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو وہ شیخ کہہ رہے ہیں، شیخ نے فرمایا کہ دوسرا مرتبہ بدعت کا ہے، اور یہ بدعت جو ہے وہ ابلیس کے نزدیک، شیطان کے نزدیک جو ہے وہ دوسرے گناہوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس کا نقصان بذات خود دین میں ہوتا ہے اور یہ ضرر متعدد ہے، یعنی اس کا نقصان بہت تفصیلی، یعنی بڑا ایسا ہے کہ آپ اگر اس کے نقصانات کو شمار کریں تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی۔ کیا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے حزبیت آتی ہے، اختلاف آتا ہے، مسلمانوں کا آپس میں بغض و عناد، نفرت پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، شریعت کا چہرہ بگڑتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، عمل کے کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود آدمی کو ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ وَهِيَ ذَنْبٌ لَا يُتَابُ مِنْهُ وَهِيَ ذَنْبٌ لَا يُتَابُ مِنْهُ۔ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اور یہ ایسا گناہ ہے جس سے توبہ نہیں کی جا سکتی، توبہ نہیں کی جاتی۔ یہ حضرت امام سفیان کا قول بھی ہے کہ بدعت ابلیس کے نزدیک کبیرہ گناہ سے بھی زیادہ افضل پسندیدہ ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے توبہ نہیں کی جاتی۔ کیا مطلب ہوا؟ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ ایک آدمی جب بدعت کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں، نیکی سمجھتا ہے۔ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اسے جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، جسے جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اس سے توبہ کر سکتا ہے۔ میں ایک کام کسی پہ ظلم کا کر بیٹھوں، کوئی غلط روش اختیار کر بیٹھوں، تو میرا ضمیر مجھے ٹوکے گا، دینی تعلیمات مجھے ابھارے گی کہ یہ تم نے غلط کیا، ہاں، اور نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان مجھے توبہ کی طرف لے جائے کہ نہیں، میں نے غلط کیا، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن جب میں کوئی کام کرنے کے بعد یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے نیکی کا کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، تو کیا نیک کام سے میں توبہ کروں گا؟ میں نے نماز پڑھی تو یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ نماز پڑھنا غلط ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ تو بدعت ایسے ہی ہوتی ہے کہ آدمی کی نظر میں وہ نیکی ہوتی ہے، اس لیے اس سے توبہ نہیں کی جاتی۔ ہاں، وَهِيَ مُخَالَفَةٌ لِدَعْوَةِ الرُّسُلِ، یہ ایک جملہ، ایک کتاب ہے، مضمون ہے پورا۔ اور بدعت جو ہے یہ رسولوں کی دعوت کے مخالف ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا، آپ نے جو کیا، جو عمل کیا، جو بتایا، جو قول ہے وہ سنت ہے، حدیث ہے، اور آپ نے جو نہیں کیا وہ دین نہیں ہے۔ اب بدعت جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو رسول نے دین نہیں بتایا یا دین کا حصہ ہے ہی نہیں، اور آپ اسے دین بنا رہے ہو۔ تو یہ اللہ صرف رسولوں کی نہیں، میں اس میں اضافہ کروں کہ اللہ کی بھی مخالفت ہے، رسول کی بھی مخالفت ہے، کہ اللہ نے جس چیز کو دین نہیں بنایا اسے آپ دین بنا رہے ہو۔ یہی قول آپ امام مالک رحمہ اللہ کے فرمان جو بہت مرتبہ سن چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی نیا کام کرتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسے نہیں کیا، نہیں بتایا، تو وہ یہ الزام لگا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے تبلیغ رسالت میں اپنے دین کو پہنچانے کے سلسلے میں جو ہے خیانت کی، آپ نے وہ چھپا لیا، نہیں بتایا، اس کو پتہ چل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی۔ ہاں، پھر اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل۔ اب دین جو مکمل ہے، جب مکمل ہے تو اس میں کسی چیز کے اضافے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بدعت اضافہ ہے، تو جو بدعت کر رہا ہے وہ دین میں اضافہ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورا نہیں پہنچایا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کچھ چھپا لیا، یا ان کو پتہ نہیں چل سکا یا چھپا لیا۔ دونوں ہی سنگین الزام ہیں جو ایک مومن بندہ اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ پھر امام مالک نے کہا آگے کہ جو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں دین تھا، آج بھی وہی دین ہوگا، اور ہم اضافہ کریں قیامت تک وہی دین رہے گا۔ اور جو اس وقت دین نہیں تھا، میلاد نبی نہیں تھی، شب برات نہیں تھی، ہاں، اور یہ جو نصاب والے اذکار ہمارے یہاں آج کل رائج ہیں، مراقبے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی عبادتیں ہیں، ہاں، صلاۃ الرغائب ہے، فلاں صلاۃ، فلاں صلاۃ ہے، قضاء عمری ہے، جو اس وقت نہیں تھی وہ آج بھی نہیں ہے دین کا حصہ، سب یہ دین میں اضافہ ہے، بدعت ہے۔ اس لیے جو یہ پیش کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول نے جو دعوت دی ہے اس کے خلاف جا رہا ہے کہ آپ کا دین ہمیں نہیں ماننا ہے، نہیں پہنچانا ہے، ہم جو بنائے ہیں، دوسروں نے جو بنایا ہے ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ غور کر لیں اس پر، اگر آدمی ایک ایمان والا، اللہ اور آخرت کا یقین رکھنے والا اگر کوئی بندہ غور کر لے تو وہ شرک کے ساتھ ساتھ بدعت سے بھی انتہائی چوکنا ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں اتنا حساس ہوگا کہ جہاں اس کو پتہ چلے کہ یہ فلاں چیز بدعت ہے فوراً اس سے دور ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ ان چیزوں کو قرآن حدیث ایمانیات کے معیار پر نہیں تولتے، شخصیات کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا وہاں میرے ماں باپ، باپ دادا اور میرے ماحول اور فلاں اور اصحاب جبہ و دستار جو ہمارے مسلک کے مانے جاتے ہیں، جن کو علامہ فہامہ اور مختلف القاب سے پکارا جاتا ہے، وہ ان چیزوں کی تائید کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول سے تائید ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، کھینچ تان کے یہ تو ثابت کر ہی رہے ہیں۔ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ دین کو بگاڑنا ہے، جو ایک جملے میں علامہ ابن قیم نے کہا کہ یہ رسولوں کی دعوت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول بھی دین کی وہی چیز لوگوں تک، امت تک پہنچاتے رہے اور پہنچائی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری، اور بدعتی جو ہے وہ اپنے دماغ سے یا بزرگوں اور فلاں روایتوں سے، دوسری قوموں سے لے کر کچھ چیزوں کو دین بنا کر لوگوں میں پھیلا رہا ہے۔ تو رسولوں کی مخالفت، جو رسول نے دین پہنچایا اس سے ہٹ کر دوسری چیز یہ دین بنا رہا ہے، تو رسولوں کی مخالفت ہے۔ ہاں، جو رسول کی مخالفت کر رہا ہے وہ رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہے، رسول سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ ہاں، ودعا الی خلاف ما جاؤ بہ، اور اس چیز کی طرف اس نے دعوت دی، بدعت کا کرنے والا اور بدعت کی دعوت دینے والا اس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے جو رسول لے کر آئے ہیں اس کے خلاف، جو رسول کی لائے ہوئی تعلیمات کی مخالفت کرتی ہے۔ وہی باب الکفر والشرک، یہ بھی ایک مضمون ہے کہ، اور یہ بدعت جو ہے یہ کفر اور شرک کا دروازہ ہے۔ جو شخص بدعت میں جاتا ہے وہ بدعت کے ساتھ کفر میں بھی چلا جاتا ہے۔ یہاں تو ابھی ہم نے ایک جملہ پڑھا نا کہ بدعت سے توبہ نہیں کرتے، اس کی عقلی توجیہ کی کہ کیوں نہیں کرتے۔ ایک ثابت شدہ حدیث ہے مرفوعاً کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ قد حجب التوبۃ عن کل مبتدع او صاحب بدعت او کما قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو روک دیا ہے، آڑ بن گیا ہے، توبہ نہیں کرتا، وہ یعنی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔
اور پھر آگے یہاں کہا کہ ایک آدمی جب بدعت میں جاتا ہے تو شرک اور کفر کے دروازے پہ ہوتا ہے. بدعت کی دو قسمیں کرتے ہیں، بدعت مکفرہ، بدعت غیر مکفرہ. وہ بدعت جو کفر تک پہنچا دے، اور ایک وہ بدعت جو بدعت تو ہے لیکن کفر تک نہیں پہنچتی. تو بدعت مکفرہ کیا ہے؟ شرک اور بدعت، شرک اور کفر بھی سب کے سب بدعت ہی ہیں دین میں. دین سمجھ کے اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو دین میں نئی چیز ہے، ہاں وہ بھی بدعت ہی ہے. تو آدمی جب بدعت میں پڑتا ہے نا تو وہ دروازے پہ ہوتا ہے شرک اور کفر کے. بدعت میں اگر اس نے یہ سمجھ لیا، اچھی طرح یہ جملہ دھیان رکھیے کہ اگر اس نے یہ سمجھ لیا جو بدعت کو اس اختیار کیے ہوئے ہے کہ میرے فلاں نے، ایک تو ہمارے یہاں کچھ لوگ خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن و حدیث کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ مان لے کہ میرے فلاں مولانا پیر صاحب بزرگ، انہوں نے خواب سے، کشف سے یا کسی بھی ذریعے سے انہوں نے یہ چیز دین بتائی ہے، دین کے طور پر یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تہوار ہے، جبکہ وہ تہوار اللہ کے رسول نے نہیں بتایا. اگر وہ شخص ایسے کسی انسان کی بات کو جو رسول نہیں ہے، رسول کے بعد ہے، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، اگر یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے جو بتایا میں اسے دین کے طور پر اختیار کر رہا ہوں، تو وہ اسے شریعت ساز مان رہا ہے. شریعت ساز، شریعت بنانے والا، شارع جو صرف اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا رسول کو. اصل اختیار اللہ کے پاس ہے. تو ایسی کئی دلیلیں آپ کو ملے گی کہ ایسا سمجھنا کہ غیر اللہ کوئی، نبی کے علاوہ کوئی شخص شریعت ساز شارع ہے، حلال اور حرام قرار دینے کا حق رکھتا ہے شریعت میں، تو وہ مشرک کافر ہو جائے گا. ہاں جو مشہور آیت ہے ومن کیا ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، ارباب بنا لیا. اس کی تشریح آپ نے سنی ہے کہ اپنے علماء کو، عمرا کو یہ مان لیا کہ جو حلال کہیں حلال، جو حرام کہیں حرام، اللہ کی شریعت کے خلاف بھی کہیں تو اس کو دین سمجھ رہے ہیں، یہی ان کا رب بنانا ہے. اسی طرح قرآن میں ارشاد ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کے پاس کچھ شرکاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے پارٹنر ہیں، جنہوں نے ایسے دین کی شریعت سازی کر دی، بنا دیا ایسا دین اور قانون جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی. تو بدعتی آدمی اگر بدعت کو اختیار کر رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو بنانے والے کو شریعت سازی کا اختیار تھا، تو اسے وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے. اچھی طرح دماغ میں رہے کہ ایسا ماننا، یعنی ایسے اس طریقے سے کسی بدعت کو اختیار کرنا، دین میں نئی چیز کو اختیار کرنا، یہ شرک ہوگا. تو بدعتی آدمی کفر اور شرک کے دروازے پر ہوتا ہے. فَإِذَا نَالَ مِنْهُ الْبِدْعَةَ وَجَعَلَهُ مِنْ أَهْلِهَا بَقِيَ أَيْضًا نَائِبُهُ وَدَاعِيًا مِنْ دُعَائِهِ. جب شیطان کسی انسان کے بارے میں اس سلسلے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کو بدعت میں مبتلا کر دے اور وہ اہل بدعت میں شامل ہو جائے، تو یہ بھی شیطان کے لشکر کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کے دین کا، اس کی فکر کا داعی بن جاتا ہے. بدعتی شیطانی لشکر کا حصہ ہوتا ہے. اب اس دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے جو شیطان نے بنا کر اسے دیا ہے، اللہ اور رسول کا نہیں ہے. اور جو اللہ اور رسول کا دین پھیلا رہا ہے، دین حق، قال اللہ اور قال الرسول، یہ اس کا رد کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کی مخبری کرتا ہے. دیکھ لیجیے آج کا ماحول. آگے بڑھتے ہیں. اگر شیطان بندے کو اس مرتبے میں بھی شر میں یعنی بدعت میں بھی مبتلا کرنے میں ناکامیاب ہو جائے اور انسان کو، بندے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سنت کا عطیہ اور نوازش ملی ہو اور اہل بدعت اور اہل گمراہی سے وہ دشمنی رکھنے والا ہو، خود بدعت سے بچنے والا ہو، تو اسے شر کے تیسرے مرتبے میں شیطان منتقل کرتا ہے، یعنی تیسرے مرحلے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہی الکبائر علی اختلاف انواعہا. یہ کبیرہ گناہ ہیں. کبائر، کبیرہ گناہ اپنے مختلف قسموں کے ساتھ. کبیرہ گناہوں کی بہت سی قسمیں ہیں. ہاں، بعض اہل علم نے، علامہ ذہبی وغیرہ نے کتاب الکبائر مستقل کتاب ہی لکھی. کوئی کہتا ہے 500، کوئی 700.
ہاں الگ الگ تعداد اہل علم نے بیان کی ہے، اس کے ضابطے بیان کیے ہیں کہ کبیرہ گناہ کے کیا اصول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن گناہوں پر لعنت بھیجی ہے، جن پر وعید سنائی ہے کہ وہ اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس طرح قبر کا یا جہنم کا عذاب جن امور پر بیان کیا گیا اس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے اصول آپ کو عقیدے کی کتابوں میں تفصیل سے ملیں گے۔ فَهُوَ أَشَدُّ حِرْصًا عَلَىٰ أَن يُوقِعَهُ فِيهِ۔ اب شیطان جس کو شرک میں بدعت میں مبتلا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انتہائی سخت حرص اور چاہت رکھتا ہے شیطان کہ بندے کو اس میں مبتلا کر دے، خاص طور سے اگر وہ ایسا عالم ہو جس کے پیچھے لوگ چلتے ہوں، انکانا ولا سیما انکانا عالما متبوعا، خاص طور سے اگر وہ ایسا عالم ہو جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہاں آپ یاد کیجئے، ایک عالم آدمی جس کو لوگ اعتماد کر رہے ہیں، پیر صاحب ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ چل رہے ہیں، ایسے انسان کو شیطان زیادہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اس کو کبیرہ گناہ میں مبتلا کر دے۔ عام انسانوں کو، عام مسلمانوں کو بھی چاہتا ہے، لیکن اس کو مبتلا کرنے کے بڑے فائدے ہیں، اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا کہ جب یہ گناہ کرے گا تو اس کے متبوعین بھی، اس کے پیچھے چلنے والوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہونے ہی ہیں۔ ہاں غور کیجئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میری امت پر مجھے سب سے زیادہ جس بات کا اندیشہ ہے وہ الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے پیشوا اور امام ہیں۔ خود بھی گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ کو صحیح قرار دے کے اپنے متبوعین کو بھی بتا رہا ہے۔ عجیب لوگ آج ہم نگاہیں کھول کے ادھر ادھر کلپ آ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم۔ ایک پیر صاحب کی کلپ ابھی میں نے دیکھی، منہ میں سگریٹ لگا ہوا ہے، جھوم رہے ہیں، تھرتھرا رہے ہیں، اور لوگ عقیدت سے ان کے سامنے جھکے جا رہے ہیں۔ اور ایسی کئی چیزیں آ رہی ہیں سامنے آج کل، اور کچھ لوگوں نے براہ راست بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال جس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ایسے آدمی کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کرنے کی شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں فَهُوَ حَرِيصٌ عَلَىٰ ذَلِكَ لِيَنْفُرَ النَّاسُ عَنْهُ۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہے، شیطان جو ہے، یہ تو گمراہ ائمہ کی بات کر رہا تھا میں، جو بگڑے ہوئے ہیں، اور اس کو دجال سے زیادہ بڑا فتنہ کا ہے، جو خود بدعتی ہیں، غلط فکر والے ہیں، قرآن حدیث نہیں جانتے، الٹی سیدھی باتیں دین کے نام پہ بتاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی بات نہیں۔ یہاں جس عالم کی بات ہو رہی ہے وہ نیک ہے، صالح ہے، ایسا عالم جو اچھائی کرنے والا ہے، ہاں صحیح عالم ہے۔ تو ایسے انسان کے کو خوب کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے کبیرہ گناہ میں مبتلا کر دے۔ کیوں؟ فَهُوَ حَرِيصٌ عَلَىٰ، وہ اس پر حریص ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کے تعلق سے نفرت پیدا کر دے، اس سے دور کر دے۔ لِيَنْفُرَ النَّاسَ عَنْهُ، تاکہ لوگوں کو اس سے دور کر دے۔ یہاں رک کے ایک قوس پر غور کیجیے آپ لوگ کہ ہمارے لوگوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو علماء سے متنفر کرتے ہیں، علماء کی برائیاں کرتے ہیں۔ ہمارے حلقے میں، ہمارے مالیگاؤں شہر کے تناظر میں میں جو ماحول جانتا ہوں، اور ہماری جماعت میں ایک سوال دے رہا ہوں، غور کیجئے گا کہ ہمارے یہاں کوئی ایک عالم ایسا بتائیے جس کی لوگ برائی نہیں کرتے۔ کوئی کتنا بھی بزرگ ہو، صاحب علم ہو، متقی پرہیزگار ہو، جس کی برائی نہ کرتا ہوں، اور عوام ہی نہیں، خواص کی بات بھی کر رہا ہوں۔ اور یہ کوئی میں کسی پر طعن و تشنیع کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس برائی کو اپنے درمیان سے نکالیں۔ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، دین کو نقصان پہنچانے والا گناہ ہے، شیطانی کام ہے۔ جب آپ عالم سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں تو دین سے متنفر کرتے ہیں، دین کے علم سے دور کرتے ہیں۔ اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں جاہلوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے برائیاں کرتے ہیں، عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہاں، اور یہ نہیں پتہ ہے کہ ہم جس دین کے، جمعیت کے عہدے پر ہیں، اس جمعیت کے فائدے اور نقصان کی بنیادیں کیا ہے۔ ہاں یہاں دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے نہیں کہا، یہ آج کے ماحول کی بات نہیں، علامہ ابن قیم کی تحریر ہے،
اور یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں، یہ جو مرتبے نکالے ہیں نا، یہ ان کی اپنے ذہن کی اپج صرف نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی بے شمار دلیلوں سے استنباط ہے۔ پیچھے جو شرور کا تذکرہ دلیلوں کی روشنی میں کیا، اب یہ کہنے کے بعد کہ شیطان کے اس طرح بہت سے شرور ہیں، اگر ہم ایک ایک کر کے گنیں گے تو وہ لامتناہی ہوں گے، اس لیے اس کی جنسوں کا ذکر کر رہے ہیں، درجات کا ذکر کر رہے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، اور یہ چیزیں قرآن و حدیث میں آپ کو مل جائے گی۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ نیک عالم مطبوع عالم، ہاں یہ بھی یاد رہے کہ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے جو بات کہی ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ فرشتے ملیں گے تب آپ انہیں مانیں، کہ آپ جو ہے کہیں کہ مولوی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی علماء کی برائی کرنا غلط ہے، ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر برا ہے تو یعنی اس کے اندر اگر برائیاں ہیں تب تو کیا برائیاں ہوں تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ مجلس پیٹھ پیچھے اس کے عیوب کو لوگوں میں بیان کریں؟ یہ کوئی دین کا حصہ ہے؟ اس سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کی شریعت میں اجازت ہے غیبت کرنے کی؟ ہاں، عام انسان، عام مسلمان کی پیٹھ پیچھے آپ نے برائی کی، یہ غیبت ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ علماء سلف یہ کہتے ہیں کہ اگر عالم کی غیبت کرتے ہیں تو وہ گوشت تو بھی زہریلا ہے، ایک تو بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت، اور اس میں بھی زہریلا۔ لحوم العلماء مسمومہ، یہ علامہ حاکم وغیرہ کا، امام حاکم وغیرہ میں سے کسی کا قول ہے کہ علماء کے گوشت جو ہے وہ زہریلے ہیں، اور آج یہ زہریلا گوشت ہمارے ہاں عام طور سے کھایا جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی برائیاں تو ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا علماء انسان نہیں ہیں، یا وہ درجہ صحابیت یا معصومیت کے پر ہونا چاہیے؟ آپ ایسا مانتے ہو تو کوئی ایک ایسا معصوم انسان لا کے بتائیے جس کو امام، عالم اور ذمہ دار بنایا جائے۔ کیا آج یا کبھی بھی ایسا کہا جا سکتا ہے کہ کوئی عالم ہے اگر تو وہ انسان کے درجے سے اٹھ کر فرشتے کے درجے پر پہنچ جائے گا، اور اس میں کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی نقص اور خامی جھول ہونا ہی نہیں چاہیے؟ اور اگر ہے تو اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت نے کیا اس سلسلے میں ہماری رہنمائی نہیں کی ہے؟ کیا اس کا جواز ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں برائیاں کرنا؟ ہم جو کرتے ہیں وہ شیطانی طریقہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک عالم مطبوع برائی کرے، گناہ کبیرہ کرے، گناہ کا کام کرے، اور پھر لوگوں میں تاکہ لوگوں کو میں اس کا چرچا ہو اور لوگ جو ہے وہ اس سے متنفر ہو جائیں۔ آگے علامہ ابن قیم کی دلیل سنیے، وہ کہتے ہیں ثم یشیع من ذنوبہ ومعاصیہ فی الناس، پھر جن لوگوں کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کرتا ہے، اور خاص طور سے علماء کرام کی، اس کو مبتلا کر دینے کے بعد جب وہ گناہ کر جاتا ہے تو اس کو چاہتا ہے، یہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کی اشاعت کرے، اس کو پھیلائے۔ ہاں، اور کہہ رہے ہیں وَيَسْتَنِيبُ مِنْهُمْ مَنْ يَشِيعُهَا وَيُذِيعُهَا تَدَيُّنًا وَتَقَرُّبًا وَيَزْعُمُهُ إِلَى اللَّهِ بِزَعْمِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى۔ بہت غور سے یہ جملہ سنیے کہ شیطان اس کو پھیلانا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے، اور اس سلسلے میں نائب بناتا ہے، اپنا نمائندہ بناتا ہے اس شخص کو جو اس کی اشاعت کرے، اس کو پھیلائے، اس کو پھیلائے۔ کیوں پھیلائے؟ تدینا وتقربا الی اللہ بزعمہ، وہ دین سمجھتے ہوئے اور اپنے غلط گمان میں اسے اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے۔ اس کو اپنے جملے میں سیدھا کر کے بولوں، یہ میں نے ترجمہ کیا، ہاں، کہ شیطان پہلے گناہ کرواتا ہے خاص طور سے عالم سے، اب اس کو پھیلانا، جب وہ مرتکب ہو گیا تو چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو۔ چرچا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ انسانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو اپنا نمائندہ بناتا ہے کہ وہ لوگوں میں اس کو پھیلائیں، اور پھیلاتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت اور نزدیکی کا کام کر رہے ہیں، اجر و ثواب ملے گا، دین کی خدمت ہے یہ۔ وہ دین سمجھ کے علماء کی برائی کر رہا ہے، کہہ رہے پتہ چلا وہ عالم وہاں ایسے ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا گیا، فلاں برائی کی، چوری کی، یہ کیا، وہ کیا، کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو۔ علامہ ابن قیم نے یہ جملہ بیان کرنے کے بعد، ہاں، وہ نائب و ابلیس، ایسا کام کرتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ابلیس کا نائب اور نمائندہ ہو گیا، وہ ولا یشعر، لیکن سمجھ نہیں پاتا۔
ہاں آج ایسے جاہلوں کی ہمارے بیچ میں کثرت ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا سمجھتے ہیں، قابل سمجھتے ہیں. یہ علامہ ابن قیم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ابلیس کا نائب ہو جاتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نقل کیا فَإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ یقیناً جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں، یحبون کا لفظ ہے، محبت رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی کی بات، فاحشہ گناہ کی بات، فاحشہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں ہمارے اردو میں، اور عام طور سے اس کا غلبہ ہو گیا ہے ان گناہوں پر جو بے حیائی اور زنا سے متعلق ہوں، اور تمام بڑے گناہوں کو فواحش کہا جاتا ہے، زنا بھی بڑا گناہ ہے. تو کہا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ فاحشہ بے حیائی کی بات لوگوں میں پھیلے، ہاں فی الذین آمنوا ایمان والوں میں، ایمان والے لوگوں میں گناہ کی بات کو پھیلانا جو لوگ پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بہت ہی غور ہمارے سماج اور معاشرے، ہماری جماعت اور ہمارے جماعت کے ماحول میں یہ آیت اور یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس کو پھیلانا بہت ضروری ہے اصلاح کے لیے، کیونکہ اس سلسلے میں ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھ کر اختیار کر رکھا ہے. ہاں میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہیں. تو کہا کہ جو لوگ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی، ہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والوں میں بڑے گناہ کی اشاعت کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی کی اشاعت کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ہاذا، اب علامہ ابن قیم کی تشریح اس آیت کی سنیے، کہہ رہے ہیں کہ اس پر تعلیق سنیے، ہاذا اذا احبوا اشاعتها و اذاعتها، یہ اس وقت ہے دردناک عذاب جب لوگ اس کی اشاعت و اذاعت، اس کو پھیلانے، رواج دینے اور پروپیگنڈا کرنے میں کو پسند کریں، صرف پھیلانا پسند کریں. فکیف اذا تولاهم اشاعتها و اذاعتها لا نصیحۃ منهم، تو کیسا معاملہ ہوگا جب وہ خود اس کو پھیلانے اور فروغ دینے کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اس میں ان کی خیر خواہی نہیں ہوگی. سمجھائیے، علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو جو خود پھیلائیں، پسند کرنے پر دردناک عذاب ہے، پھیلانے پر نہیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میں برائی پھیلے تو صرف آپ کا چاہنا دردناک عذاب کا موجب ہے، لیکن اگر آپ خود یہ کام خود کر رہے ہیں تب کیا معاملہ ہوگا؟ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے. پسند کرنا صرف گناہ ایسا ہے کہ دردناک عذاب ہے اس پر، لیکن اگر خود آدمی کرنے لگے جس میں اس کی خیر خواہی مقصود نہ ہو، اس کا بغض ہو، عناد ہو، تکبر ہو، کوئی بھی مقصد ہو، ہاں کہہ رہے ہیں ولیکن طاعت ابلیس، بلکہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ ابلیس کی اطاعت اور اس کی نیابت میں کر رہا ہے. کل ذالک، یہ ساری چیز اس لیے ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. اب جو لوگ درس قرآن، کسی عالم کا درس چل رہا ہے، حافظ عبدالتواب صاحب کہیں درس دے رہے ہیں، ہاں ذاتی دشمنی ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، درس بند کرا دیا. سوچیں اس بارے میں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس عالم سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں، لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں، لوگ اس کو برا جاننے لگیں. ہاں زندہ مثال نام لے کر میں نے اس لیے مثال دی تاکہ سمجھ میں آئے. ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے، اور لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں. ہاں کسی کو برا لگتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں اس کو بول رہا ہوں، وہ یہ سوچے کہ یہ برائی اگر میرے اندر ہے تو مجھ کو، میں اس کو یہ مولوی صاحب سمجھا رہے ہیں کہ اصلاح کر لو، اللہ کے یہاں جواب دینے سے اچھا ہے یہاں اصلاح کر لی جائے. اب اس پر مزید دشمنی کی جائے، یہ تو اور زیادہ ابلیس کی نیابت ہوگی. کہا کہ یہ ابلیس کی نیابت کر رہا ہے، بلکہ تاکہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، اس عالم سے، اس آدمی سے، اور اس کے ذریعے سے فائدہ نہ اٹھائیں. وَذُنُوبُ هَذَا وَلَوْ بَلَغَتْ عَنَانَ السَّمَاءِ أَهْوَنُ عِندَ اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِ هَؤُلَاءِ، کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کا یہ گناہ جو ہے نا، یہ گناہ ان کے گناہ کے مقابلے میں، اگرچہ وہ گناہ آسمان کی پہنائیوں میں بھر جائیں، اس کے مقابلے میں ان کا گناہ، یعنی جو مرتکب گناہ ہے نا، وہ ہلکا ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کیا کہہ رہے ہیں علامہ ابن قیم. میں نے ایک گناہ کیا، میں نے سے مطلب ایک عالم سمجھ لیجئے، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں. کس عالم نے کوئی گناہ کیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس نے تنہائی میں کیا،
بشری تقاضے سے ہو گیا. ہو سکتا ہے بعد میں توبہ کر لیا ہو, لیکن آپ کو پتہ چل گیا اس کی توبہ کے باوجود آپ اسے پھیلا رہے ہو. توبہ کیا نہیں کیا بھی جانے دیجئے. مومن ہے تو انشاءاللہ توفیق ملے گی, مومن ہے تو رمضان کے روزے رکھے گا, مومن ہے تو کچھ ایسی نیکیاں کرے گا جس سے اس کے گناہ مٹ سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن آپ اسے بیان کر رہے ہیں. تو علامہ ابن قیم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو گناہ کیا نا تنہائی میں, اگر وہ آسمان بھر کے بھی ہوگا تو اس کا گناہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے گناہ سے بہت چھوٹا اور بہت ہلکا ہے جو اسے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں, جو لوگوں کو اس سے متنفر کر رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھانے سے رکاوٹ بن رہے ہیں. کاش کہ ہماری قوم اسے سمجھتی. ہاں کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهَا أَظْلَمَ مِنْهُ لِنَفْسِهِ, اظلم اس لیے کہ اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں, جو میں نے ابھی کہا وہی بات علامہ ابن قیم نے بیان کی کہ اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر اپنے نفس پر ظلم کیا. ایک آدمی نے گناہ کیا تو اس کا اپنی ذات تک تعلق ہے نا, زیادہ سے زیادہ جس کے ساتھ گناہ کیا وہ دونوں کا معاملہ ہے. ہاں, اور اگر وہ اللہ سے استغفار کر لیتا ہے اور اس کی طرف سچی توبہ کر لے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور اس کی برائی کو نیکی سے بدل دے گا. عالم نے جو نیکی برائی کی ہے یا آدمی نے جو برائی کی ہے وہ اس کے نفس تک محدود تھی, اس کی ذات تک اس کا نقصان تھا. اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے جو ظلم کیا اس کے بعد توبہ استغفار کی توفیق ملی اور سچی توبہ اس نے کر لی. اب وہ توبہ سے نہ صرف یہ کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیے, اس کی توبہ کو پسند کر کے اللہ نے اس کی برائی کو نیکی میں بدل دیا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ لوگ وہ اما ذنوب اولئک, یہ لوگ جو چرچا کر رہے ہیں, جو عالم کی برائی کر رہے ہیں, جو انسان کی مومن کی برائی کر رہے ہیں, ان کا گناہ جو ہے یہ مومنین پر ظلم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی, اس کے تعلق سے اختلاف پیدا کر دیا, بغض جس کا نقصان مسلسل ہوتا رہے گا. تو یہ فظلم للمؤمنین, ان کا گناہ جو ہے مومنین پر ظلم ہے. وتتبع لعوراتہم, اور ان کے عیوب پوشیدہ چیزوں کی جستجو اور کھوج خبر اور چھان پھٹک میں شامل ہو جاتی ہے. وقصد لفضیحتہم, اور ان کی رسوائی کا ارادے پر مشتمل ہے. یعنی جو یہ گناہ کر رہے ہیں پھیلانے والا, یہ ٹوہ میں لگے ہیں, برائیوں کی تلاش کر رہے ہیں, عیب ڈھونڈ رہے ہیں, پھر ان کو لوگوں میں پھیلا کر اس کی رسوائی کا سامان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر ان مومنوں کو جن کے تک پہنچا رہا ہے ان کے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا کر رہا ہے. کتنے گناہ ہوئے اور یہ لوگوں میں گناہ پھیلا رہا ہے. واللہ سبحانہ بالمرصاد, اور اللہ رب العالمین گھات میں ہے ہر ایک کی ہر چیز پر, اس کے ظاہر و باطن پر اس کی نگاہ ہے. لا یخفی علیہ کمائن الصدور و دسائس النفوس, اس پر سینوں کے بھید اور نفوس کے دفینے چھپے ہوئے نہیں ہیں. جو کچھ ہمارے اندر ہے ظاہر باطن ہے سب اللہ جانتا ہے, کون کس نیت سے کر رہا ہے. ایک آدمی آج کل ہمارے یہاں گناہ بھی کرتا ہے, غیبت بھی کرتا ہے, تو کہتا جاتا ہے کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں, غیبت کرتے کرتے کہتا ہے کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کے کہنے سے وہ غیبت نہیں رہ جائے گی. ایک آدمی شراب پی رہا کر میں شراب نہیں پی رہا ہوں تو وہ شربت ہو جائے گا. نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی. چنانچہ فَإِنْ عَجَزَ, اب یہ تیسرے مرتبے کا ذکر ہے. چوتھا مرتبہ فَإِنْ عَجَزَ الشَّيْطَانُ مِنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ نَقَلَهُ إِلَى الْمَرْتَبَةِ الرَّابِعَةِ, اگر اس مرتبے میں اس شر میں مبتلا کرنے سے شیطان عاجز آ جائے تو اب چوتھے مرتبے میں شر کے مبتلا. اب دیکھیے یہ جو مرتبے ہیں نا, ایک مرتبے میں پہلی چیز شرک اور کفر کہا. اب شرک اور کفر کی بہت سی قسمیں ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی بہت سی قسمیں ہیں, اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی. دوسرا مرتبہ بدعت کہا, بدعت کی بہت سی قسمیں ہیں, پوری موٹی موٹی کئی جلدوں میں کتاب جمع ہو جائے گی. آپ دیکھیے علامہ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہی ہے بدعت کا, لوگوں نے موسوعہ بنا دیا, کتنی بدعتیں ہیں اور وہ بھی پوری نہیں ہے, بہت ساری چیزیں اس میں چھٹی ہوگی. پھر کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں, یہ تیسرا مرتبہ. اب چوتھا مرتبہ اگر یہاں بھی ناکام ہو جائے تو چوتھے مرتبے کی طرف منتقل ہوتا ہے, وہی صغائر, یہ صغیرہ گناہ ہے. ایک آدمی شرک کفر سے بچ گیا, بدعت سے بچ گیا, کبیرہ گناہوں سے بھی بچ گیا, تو اب صغیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. وہ صغیرہ گناہ اذا اجتمعت, کہ اگر وہ اکٹھا ہو جائیں, فربما اہلکت صاحبہا, کہ صغیرہ گناہ کو اگرچہ ہم صغیرہ کہیں کبیرہ کے مقابلے میں, لیکن اتنے صغیرہ ہو جائیں کہ اگر وہ اکٹھا ہو جائیں
تو صاحب معاملہ کی ہلاکت، صاحب گناہ کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث سنائی کہ ایاکم و محقرات الذنوب، کہ تم حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو. وہ گناہ جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کمتر سمجھا جاتا ہے، ان سے بچنا. ان کی خطرناکی یہی ہے کہ آپ کمتر سمجھ رہے ہو، ہلکا سمجھ رہے ہو، اور ہلکا سمجھ کے اس کو بے درک کرے جا رہے ہو، تو اس سے بچنا. فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ قَوْمٍ نَزَلُوا بِفُلَاتٍ مِنَ الْأَرْضِ، اس لیے کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ کسی میدان میں اکٹھا ہوئے. یہ آگے جو حدیث میں کہا گیا، ہمارے یہاں محاورہ جو بولتے ہیں اس سے فوراً سمجھ میں آ جائے گا حدیث کا مفہوم، کہ ہم بولتے ہیں نا کہ بوند بوند سے دریا بنتا ہے، بوند بوند سے سمندر بنتا ہے. تو بوند بوند چھوٹے گناہ ہیں، سمندر بڑے سے بڑا ہو گیا. بس یہی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور زیادہ بہتر طریقے پہ آپ نے فرمایا. اور پھر علامہ ابن قیم آگے کہہ رہے ہیں، یہ امام احمد اور طبرانی اور دوسری کتابوں میں ہے، جس کی اسناد شیخین کی شرط پر صحیح ہے، علامہ البانی نے اس کی تصحیح کی. ہاں، تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اور اس کے اس معنی کی حدیث کا تذکرہ کیا. ہاں، ان معنی یہ ہے اس کا کہ ان میں سے ہر ایک، کچھ لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہوئے، ان میں سے ہر ایک کوئی ایک لکڑی لے کے آ رہا ہے، ایندھن کا کوئی ایک، بعود حطب، ایک لکڑی لا رہے ہیں. آپ اگر چولہا جلا کے کھانا پکانا چاہتے ہیں تو ایک لکڑی تنکے سے کچھ باریک سی لکڑی لائیں گے تو اس سے کھانا پک پائے گا کیا؟ نہیں پکے گا. لیکن کچھ لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں، ایک ایک لکڑی لا رہے ہیں. ہاں، حتی اوقدوا نارا عظیما، ان سب کے لانے سے، ایک ایک لکڑی لانے سے اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کہ بڑی آگ جمع ہو گئی. فتبخوا واشتووا، چنانچہ انہوں نے کھانا بھی پکا لیا اور بھون بھان بھی لیا. ولا یزال یسہل، بھون بھان لیا. یہاں مثال دے رہے ہیں وہی بوند بوند یا قطرے قطرے سے دریا بن گیا. ایک ایک لکڑی کے لانے سے پورا چولہا جل گیا، پورا کھانا بن گیا. تو ایسے ہی ولا یزال یسہل علیہ امر الصغائر، یسہل علیہ امر الصغائر، کہ شیطان برابر انسان پر چھوٹے گناہوں کا، صغیرہ گناہوں کے معاملے کو آسان بناتا جاتا ہے. ہاں، ہم لوگ ٹی وی چینل پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، یا کیا کہتے ہیں، کچھ ایسی ویسی چیزیں جو کہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. خبروں کے بیچ میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں. پھر اس کے علاوہ موبائل پر اور ایسے روزمرہ کی زندگی میں ہنسی مذاق میں لوگ گالیاں دے دیتے ہیں کہ ہاں مراد تو نہیں ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں جو سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹا موٹا گناہ ہے. ہاں، تو شیطان یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس پر آسان بنا کر پیش کرتا ہے. حتی یستہین بہا، یہاں تک کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو بہت کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. چنانچہ کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ فیکون صاحب الکبیرہ الخائف منہا احسن حالا منہ، چنانچہ وہ کبیرہ گناہ والوں میں شامل ہو جاتا ہے. ہاں، جس سے ڈرنے والا شخص اس سے زیادہ بہتر حالت والا ہوتا ہے. یعنی گناہ کبیرہ. صغیرہ ایک اصول کے طور پر ایک جملہ آپ پڑھیں گے کتابوں میں، علماء کہتے ہیں لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، کہ استغفار کے ساتھ اگر کوئی گناہ سے توبہ کر لے وے سچی، تو اس کے بعد کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہ جاتا، ختم ہو جاتا ہے. اور ولا صغیرۃ مع الاصرار، اور اگر کوئی شخص صغیرہ گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے، ٹکا رہتا ہے، بار 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 کرتا ہے، تو وہ صغیرہ نہیں رہ جاتا، کبیرہ بن جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. فإن أعجزه العبد من هذه المرتبہ، اگر بندہ شیطان کو اس میں بھی ناکام بنا دے، عاجز بنا دے، اس مرتبے میں بھی، تو اب اسے منتقل کر دیتا ہے 5ویں مرتبے کی طرف. یعنی بندہ منتقل کرتا ہے شیطان کو 5ویں مرتبے کے، اب وہ اس سے کم والے درجے پہ آ جاتا ہے. اب کیا درجہ اختیار کرتا ہے؟ وَهِيَ اشْتِغَالُهُ بِالْمُبَاحَاتِ، اور یہ اس کو مباح کاموں میں مشغول کرنا. بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. اس طرح کی بات مجھے یاد پڑتی ہے کہ انہوں نے، علامہ ابن تیمیہ نے اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہے، یہ اور آگے کی، کہ اچھے علماء اور دانشور لوگ بھی اس پر غور نہیں کرتے یا سمجھ نہیں پاتے. شیطان ایسے مقام سے آتا ہے.
مباح کاموں میں مبتلا کرتا ہے شیطان، وہ مباح کام جس پر کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ آپ بات چیت کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ثواب نہیں مل رہا ہے، نقصان زیادہ ہوگا تو اس میں مسئلہ پیدا ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر کہیں گے کہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے، تو ایسے کاموں میں مبتلا کرتا ہے، کھیل کود میں، ہاں، جس میں نہ ثواب ہے نہ سزا ہے، لیکن بالعاقبتها فوق الثواب الذي ضاع علیہ باشتغالہ بہا، لیکن اس کا انجام آپ اگر مباح کاموں میں اپنا وقت لگاتے رہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ محرومی ہوگا، اس کے مقابل میں کہ اگر آپ اسی ٹائم میں کوئی نیک کام کیے ہوتے، ثواب کا کام کیا ہوتا آپ نے، تو آپ کو اجر و ثواب ملتا، لیکن ان مباح کاموں میں مبتلا اور مشغول ہونے کی وجہ سے آپ اس مفید کام سے محروم رہ گئے۔ ایک وقت میں آپ اور ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اسی ٹائم میں اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہوتی، اللہ کا ذکر کیا ہوتا، کوئی نیک کام کیا ہوتا، کوئی اچھی دینی کتاب، عقیدے کی کتاب پڑھی ہوتی، تو آپ کا جو فائدہ ہوتا اس کے مقابلے وہ فائدے سے آپ محروم ہو گئے، اس کے بالمقابل آپ ہنسی مذاق اور مجلسی کاموں میں جو ہے اس طرح کے کاموں میں مشغول رہے جس کا اگر نقصان نہیں ہے، یہ نقصان تو ہو رہا ہے تو فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ ہاں، فَإِنْ عَجَزَهُ الْعَبْدُ، یہاں میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، گھڑے کی سوئی دیکھ کر، اگر بندہ اس کو اس مرتبے میں بھی ناکام کر دے، یعنی مباح کام جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان بظاہر، ہاں ظاہر سی بات ہے اس میں مشغول رہ کے وہ نیکیاں چھوڑ دیتا ہے، اب اگر بندہ اس میں بھی مرتبہ کر دے تو کہہ رہے ہیں وَكَانَ حَافِظًا لِوَقْتِهِ، وہ اور بندہ اپنے وقت کی حفاظت کرنے والا اور اس کا حریص ہو کہ نہیں میرا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، یعلم مقدار انفاسہ وانقطاعہا، وہ اپنی زندگی کے لمحات، اپنی سانسوں کی اور اس کے منقطع ہو جانے کی قدر و قیمت کو جانتا ہو۔ جو شخص جانتا ہے کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے وقت جا رہے ہیں، موت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو وہ وقت کی قیمت قدردانی کرے گا۔ اگر وہ ایسا ہے اور اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا ہے، وما يقابلها من النعیم والعذاب، اور اس کے مقابلے میں جو نعمت اور عذاب ہے اس کو ترجیح دیتا ہے، نقلہ الی المرتبۃ السادسہ، تو اب یہ ایسا سمجھنے والے، سوجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو انسان جو ہے وہ شیطان کو چھٹے مرتبے میں مبتلا کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے چھٹا مرتبہ؟ کہ انسان ایسا ہے، دیکھیے غور کیجئے کہ مباح کام میں بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے جس میں ثواب نہیں ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو جا رہا ہے، نہیں نیک کام کرنا چاہیے، تو اب وہ نیک کام کرنا ہی چاہتا ہے، تو شیطان کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ وَهِيَ أَن يُشْغِلَهُ بِالْعَمَلِ الْمَفْضُولِ عَمَّا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ۔ عجیب بات کہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ افضل کام سے ہٹا کر مفضول کام میں آدمی کو مبتلا کرے۔ اس کو آسانی سے سمجھانے کے لیے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں اس میں آپ کو 100 نیکی ملنے والی ہے، اور ایک کام کرتے ہیں اس میں آپ کو 10 نیکی ملنے والی ہے، تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ 100 والے سے ہٹا کر 10 والے کی طرف لائے۔ آدمی جب اس میں کم مشغول ہوگا تو یہ سمجھے گا نا میں نیک کام کر ہی رہا ہوں، تو نیک کام اب دیکھیے ہمارے یہاں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی نظر آئے گی، یعنی محنت میں جہاں زیادہ فائدے کی چیزیں وہاں لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے یہاں درس چل رہا ہے، ہاں بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ دینی تعلیم کے مسلسل مذاکرے سے نہ صرف یہ کہ ہماری پچھلی تعلیم تازہ ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، بلکہ دین میں علم میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ بعض غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، ہاں، اور علم دین جتنا گہرا ہوگا اتنا مفید ہوتا جاتا ہے۔ علم کے فوائد آپ جانتے ہیں، اس کو لوگ ترجیح نہیں دیں گے۔ یہاں بیٹھنے کے مقابلے میں سمجھیں گے کہ ہم جا کے فلاں ایک کام کر رہے ہیں، ہاں، تو اس میں زیادہ مطلب وہ ہمارے لیے مفید ہوگا، جبکہ یہاں بیٹھنا علم کے کاموں میں مشغولیت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ سنیں، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے ائمہ سلف کہتے تھے کہ آدمی کا نفل عبادات کے مقابلے میں دین کا صحیح علم علماء حق سے حاصل کرنا یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے، زیادہ مفید ہے کہ آدمی اسی طریقے سے نیکیوں میں کہ 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہے اس سے ملا دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب اگر آپ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا اجر و ثواب نفلی صدقے سے، نفلی نماز سے، نفلی نیکیوں سے زیادہ بہتر ہے عبادات سے۔ لیکن اب ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ عبادات ہی کل دین ہے،
اور اس کے کچھ فضائل بیان کرنے کے بعد نوافل کا انتہائی اہتمام کرتے ہیں اور ان نوافل سے کہیں زیادہ افضل چیزوں اور حقوق کو پامال کر دیتے ہیں. ہاں، ایک طرف بہن کا اور فلاں کا حق مار لیا، جبکہ آپ حق نہیں، آپ احسان اگر کریں، کسی بھوکے بھائی کو کھانا کھلا دیں تو نفلی نماز سے زیادہ بہتر ہوگا بعض حالات میں. ضرورت مند کو ضرورت پوری کر دیں تو وہ یہ چیزیں جو ہے نا، شریعت کی یہ فہم آج آپ کو اچھوں میں نظر نہیں آئے گی. ہمارے رشتہ داروں میں آپ کو ملے گا کہ آپ ہمارے شہر میں دیکھیے کتنے لوگ نفلی حج اور عمرہ کر رہے ہیں. ان کے قریب ترین رشتہ دار، دور کی بات چھوڑ دیجئے، قریب ترین رشتہ داروں میں آپ کو ایسے ملیں گے جن کے گھر کی چھت ٹپکتی ہے، جن کے یہاں گاہے بگاہے فاقے کی نوبت ہوتی ہے، جن کے یہاں کوئی بیمار ہے لیکن علاج کی گنجائش نہیں ہے. اس طرح کی خبریں انہیں ملتی ہے، لیکن اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں ارے وہ اسی لائق ہے. یہ اس لائق وہ نہیں ہے، آپ نیکی کے لائق نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کی بھی آزمائش کر رہا ہے، اس کی بھی آزمائش کر رہا ہے، اور آپ نے جب یہ کہہ دیا، منہ پھیر لیا یہ کہہ کے کچھ بھی تسلی دے کر، تو آپ ناکام ہو گئے. اب وہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے. کوئی بتائے، کسی مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھیں کہ ایک بے چھت کو یا حاجت مند کی حاجت کو پوری کر دینا، جو جہاں وہ مجبور ہے، ایک مقروض ہے اس کے قرض کو ادا کر دینا، یہ زیادہ افضل ہے یا اس قسم کی نیکی جو نفلی حیثیت رکھتی ہے؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں حج اور عمرے کی تنقیص کر رہا ہوں، اس کی اپنی فضیلت ہے، ترغیب ہے، بار بار کیجئے. لیکن جب دو نیکیاں سامنے آئے تو کس کو ترجیح دینی چاہیے، اس شعور کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے یہاں اس کا تقریباً فقدان ہے کہ کس چیز کو نیکی کو ترجیح دینا چاہیے. بہت اہم چیز ہے. اور دیکھیے کہ شیطان جو کسی بندے کو کفر اور شرک میں نہیں مبتلا کر سکا، بدعت میں مبتلا نہیں کر سکا، کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں کر سکا، صغیرہ میں مبتلا نہیں کر سکا، مباح میں مبتلا کر کے وقت ضائع نہیں کروا سکا، تو اب یہ آخری مرتبہ، چھٹا مرتبہ ذکر کیا کہ اس کو کوشش کرتا ہے کہ فضیلت والے کام سے ہٹا کر کم درجے والے کام میں مشغول کرے. کہہ رہے ہیں دنیا کے معاملے میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو ایک جگہ آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں، میں ایک چیز یہاں بیچوں گا، مجھے 100 روپیہ منافع ملے گا، لیکن پتہ چلے کہ 20 کلومیٹر فلاں جب بازار ہے وہاں جا کے بیچوں گا تو مجھے 500 روپیہ منافع ملے گا، تو میں کس کو ترجیح دوں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو 25 گنا، اکیلے نماز کے مقابلے میں 25 اور 27 گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. آپ کسے ترجیح دیں گے؟ وہی بات یہاں بیان کر، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، حدیثوں کی روشنی میں یہ سب بیان کیا گیا ہے کہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے، چنانچہ لِيَرْبَحَ عَلَيْهِ الْفَضْلَ وَيَفُوتَهُ، تاکہ اس کو جو ہے جو کم درجے کا عمل ہے اس کا نفع ملے، اور جو فضل والا اعلیٰ درجے کا عمل کا اجر و ثواب ہے اس سے محروم کر دے. چنانچہ شیطان اسے حکم دیتا ہے ایسی نیکی کے کرنے کا جو مفضول ہے، کم فضیلت والی ہے، اور اس پر اسے ابھارتا ہے، اس نیکی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. اذا تزمنا، خاص طور سے اس وقت جب وہ ایسی نیکی میں مشغول ہونا موجب ہوتا ہے افضل نیکی کو چھوڑ دینے کا. یعنی شیطان اس چھوٹی نیکی میں مبتلا کرنے کو اور اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے جس کے ارتکاب سے، جس میں مشغول ہونے سے آدمی زیادہ فضیلت والی نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، زیادہ بلند نیکی، اونچی نیکی کو چھوڑ دیتا ہے. وَقَلَّ مَن يَنْتَبِهُ لِهَذَا مِنَ النَّاسِ، یہ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس بات پر آگاہ ہو پاتے ہیں، یہ بات سمجھ پاتے ہیں. لوگوں میں بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھانے کے بعد بھی بہت سے نہیں سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا رَعَا فِيهِ دَاعِيًا قَوِيًّا. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے نہیں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ان کے دل میں کوئی نیکی کا، اطاعت کے کام کرنے کا مضبوط محرک اور داعیہ پاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ وہ کام جو ہے اطاعت کا ہے، قربت کا ہے، نیکی کا ہے، تو پھر جب وہ نیک کام کی طرف داعیہ پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ سمجھے یا یہ کہے کہ یہ داعیہ اور جذبہ شیطان میرے اندر پیدا کر رہا ہے. جب ایک نیک کام کا جذبہ پیدا ہوا ایک آدمی کے اندر تو وہ یہ کیسے سمجھے گا کہ اس نیک کام کے لیے مجھے شیطان ابھار رہا ہے؟ سوچ ہی نہیں سکتا. اسی لیے آدمی کو جو کہا نا کہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے نہیں سمجھتے. وہ کہے گا نا کہ کیا میں نیک کام کر رہا ہوں، اس نیک کام کو مجھ کو شیطان کروائے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا.
حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نیک کام میں جو 10 اجر کما رہا ہے وہ شیطان اس کو کئی 100 اجر والے کام سے روک رہا ہے. ہاں فإن الشیطان لا یأمر بالخیر، وہ یہ سوچ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان وہ سمجھے گا کہ شیطان خیر کا حکم نہیں دے سکتا. وَيَرَىٰ أَنَّ هَذَا خیر، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے هَذَا الدَّاعِی من اللہ، یہ جو کام میں کر رہا ہوں، یہ جو دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے. وَهُوَ مَعْذُورٌ، جبکہ وہ معذور ہوتا ہے. لَمْ يَصِلْ عِلْمُهُ إِلَىٰ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْمُرُ ب70 بابا من ابواب الخیر، وہ یہ نہیں اس درجے تک، اس کا علم اس درجے تک نہیں پہنچ سکا کہ شیطان خیر کے 70 دروازوں سے داخل ہوتا ہے. ہاں 70 دروازوں سے داخل ہوتا ہے. اما لیتوسل بہ الی باب، مگر ایک تاکہ 70 نیکی کے 70 دروازے سے داخل ہوتا ہے تاکہ صرف ایک شر کے دروازے سے داخل ہو جائے، تاکہ اور اس کے ذریعے سے وہ بہت سارے جو 70 دروازے خیر کے اس نے کھولے تھے، ہاں ان سے جو نیکیاں کمائی تھی ان ساری نیکیوں پر پانی پھیر دے. یہ میں نے اپنے الفاظ میں ان کی عبارت کا ترجمہ کرنے جاؤں تو تھوڑی سی مشکل آئے گی. اس کی مثال دیتے ہوئے صحیح مسلم کی ایک روایت میں پیش کروں، اس میں تفصیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ وارد ہے کہ قیامت سے قریب ایک دن ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین اور دین پر عمل کرنے والے لوگ غائب ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. تو شیطان لوگوں سے آگے کہے گا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم میں کوئی اللہ کا نام لینے والا ہی نہیں ہے، نیکی کرنے والا ہی نہیں ہے، دین پر عمل ہی نہیں کرتے. تو لوگ کہیں گے ہاں واقعی یہ بات تو ہے. تو اب شیطان ان کو کہے گا دین پر کام عمل کرو. شیطان نیکی کا حکم دے گا، کئی نیکیاں جب بتا دے گا تو اس کے بعد کوئی 1-2 ایسا عمل بتائے گا جس سے وہ ساری نیکیاں تباہ ہو جائے گی. شرک کروائے گا، کفر کروائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کروائے گا. ہاں یہ میں نے اپنے الفاظ میں اختصار سے یہ بیان کیا. تو چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے تاکہ ان 70 ابواب کے جو نیکیاں ہیں ان کو ضائع کرا دے یا ان کے اس کو جو ہے اس کو مات دے دے اس ایک دروازے سے. وَهَذَا لَا يَتَوَسَّلُ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ إِلَّا لَا يَتَوَسَّلُ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِنُورٍ مِّنَ اللَّهِ. کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کی معرفت تک اللہ کے نور کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا. ایک انسان کے دل میں اللہ کا دیا ہوا نور معرفت کا جو ہوگا اسی سے وہ یہ بات سمجھ پاتا ہے. یقذفہ فی قلب العبد، ہاں اللہ تعالیٰ اس نور کو بندے کے دل میں ڈالتا ہے. یکون سببہ تجرید و متابعات الرسول و شدت عنایتہ، کہہ رہے ہیں جس کا سبب کن لوگوں کے دل میں اللہ یہ نور ڈالتا ہے جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی تجرید ہوتی ہے، یعنی دوسروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور شدت سے اس پر توجہ دیتے ہیں. غور کیجئے، اہل الحدیث کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو لوگ رسول کی بات کو صرف اہمیت دیتے ہیں کہ شریعت اللہ کے رسول کی بات کی سختی سے پابندی کا نام ہے اور اس کو ماننا چاہیے، آپ کی اطاعت کے ساتھ دوسروں کی اطاعت کو شامل نہ کیا جائے، آپ کے دین کو سمجھنے کے لیے علماء کو ان کا مقام دیا جائے، استفادہ کیا جائے، ان کو عزت دی جائے، یہ اپنی جگہ، لیکن رسول کا درجہ نہ دیا جائے کسی اور کو. تو جو رسول کی متابعت میں تجرید اور شدت اختیار کرے گا اللہ اس کے دل میں یہ نور ڈالتا ہے. مطلب یہ کہ اتباع رسول، سنت کی پیروی کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ہاں لوگوں کو شاید برا لگے، ہاں لیکن اگر آپ انصاف کے ساتھ جائزہ لیں کہ اہل الحدیث کا عمومی طبقہ جو منہجن اور عملاً دین سے جڑا ہے، جو دین سے دور ہے، دین سے لا علم ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو واقعی دین کو سمجھتا ہے کسی حد تک اور کام کرتا ہے، اس کے حالات پر آپ مجموعی طور سے غور کیجئے اور اس کے بالمقابل دوسروں کو دیکھیے تو آپ کو علامہ ابن قیم کی یہ بات جو ہے تجرباتی طور پر دنیا میں نظر آئے گی کہ اتباع رسول کرنے والوں کی شان، ان کی آن کچھ الگ ہی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ان کو ایک خاص قسم کا نور دیتا ہے. وہ اس طریقے سے لوگوں کے دھوکوں کا شکار نہیں ہوتے، ٹھگوں کا شکار نہیں ہوتے، جو لوگوں کے ایمان اور پیسے دونوں کو کھینچتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو ان کے دین کو کھلواڑ بناتے ہیں. اہل الحدیث کو اللہ رب العالمین اتباع سنت کی برکت سے ایسا نور دیتا ہے کہ وہ بہت سارے ٹھگوں اور بہت سارے جو ہے فریب کاروں کے فریب کو پرکھ لیتے ہیں. اور اگر اہل حدیث ہوتے ہوئے کوئی اس میں محروم ہو رہا ہے تو وہ یہ سوچے، غور کرے کہ وہ رسول کی اتباع میں پابند نہیں ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرے. ہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ عام کہہ رہے ہیں یہ
اللہ کے نزدیک کہہ رہے ہیں متابعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی تجرید اور شدت عنایت کی وجہ سے بمراتب الاعمال عند اللہ کے نزدیک اعمال کے مراتب کی بنیاد پر اس کو یہ درجہ، یہ نور ملتا ہے، اور ان اعمال میں جو سب سے اچھے عمل والا ہوتا ہے، سب سے پسندیدہ عمل والا ہوتا ہے، اور بندوں میں سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب مومن بندوں، خواص اور عوام کے خیر خواہی والا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا انسان جو شریعت کی پابندی کر رہا ہے، بہتر سے بہتر عمل کرتا ہے، اللہ کے نزدیک مرتبے والے اعمال کو اختیار کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، رسول کے ساتھ جو حدیث میں بیان کی گئی، عام اور خاص مسلمانوں کے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں ولا يعرف هذا الا من كان من ورثة الرسول والنوابه في الامم، کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں جانی جاتی مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین میں سے اور ان کے نائبین میں امتوں کے اندر، اور وہ لوگ جو زمین میں اس کے جانشین ہیں۔ وہ اکثر الخلق محجوبون فی ھذا، اس میں انہذا اکثر مخلوق اس سے محجوب ہیں، محروم ہے، اس خوبی سے، اس نعمت سے، اس نور سے اکثر لوگ محروم ہیں۔ فلا یخطر بقلوبہم، چنانچہ ان کے دل میں اس کا کھٹکا بھی نہیں ہوتا۔ واللہ یمن بفضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ یہ آخری بات اس سلسلے میں یہ 6 مراتب بیان کرنے کے بعد کہا کہ شیطان اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک انسان پر اپنی محنت کرتا ہے۔ اگر ان 6 میں ناکام ہو گیا، فإن أعجزه العبد، بندہ اگر یہاں بھی اس کو ناکام بنا دے، اس کے تیر کو جو ہے خالی کر چھوڑ دے، نشانے پر نہ لگنے دے تو، اور اس کو ناکام بنا دے تو شیطان ایسے انسان پر انسانوں اور جنوں میں سے اپنے گروہ کو مسلط کرتا ہے۔ ایک پابند، نیک، متقی، پرہیزگار بندہ ہے، اس کے ساری چالیں شیطان کی ناکامیاب ہو گئی اس کو پچھاڑنے کی یا ہٹانے کی اچھائی سے، تو اب وہ کیا کرتا ہے شیطان کہ اس کو اس کے خلاف اپنے شیاطین الانس والجن کے جو چیلے چاپڑے ہیں ان کو مسلط کرتا ہے۔ اسرائیل کو، امریکہ کو، فلاں کو، یہ حکومتی سطح پر میں نے نام لیا تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ملیں گے، کچھ تنظیمیں ہیں، گروہ ہیں، افراد ہیں، غنڈے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں، خود چوری کریں گے، دوسروں میں تقوی تلاش کریں گے، بے ایمانی کریں گے، دوسروں کے ایمان کی جو ہے کے لیے ترازو لے کے گھومیں گے۔ ایسے دشمنان دین کو نقصان پہنچانے والے شیاطین کے نائبین اور ان کے معاونین کو شیطان ایسے نیک لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے، چینوں اور انسانوں میں سے، بے انواع العزا والتکفیر لہو والتذلیل والتبدیع والتحذیر منہ، مختلف قسم کی تکلیفوں کے ساتھ شیطان اپنے چیلوں کو مسلط کرتا ہے اس نیک بندے پر جہاں کامیاب نہیں ہوا، کہ اب یہ اس کو ستائیں، عزا تکلیف، ستائیں، اس کو کافر قرار دیں، تکفیر کریں اس کی۔ دیکھیے اہل الحدیث کو دنیا کے سارے لوگ دشمن کہتے ہیں، رد کرتے ہیں، ہر وقت پڑھتا ہے تو مانتے بھی ہیں کہ مسلمانوں میں صحیح دین ان کے پاس ہے۔ یہ امریکہ اور یورپ کے لوگوں کا بیان ہے جو میں نے جملہ کہا تھنک ٹینکس کا، کہ جو اصلی اسلام ہے سلفیوں کے پاس ہے۔ یہ ہمارے یہاں لوگ اختلاف کریں، جھگڑے ہیں، اور میرے اس جملے پر بھی کچھ لوگ طعن و تشنیع اور مذاق کریں گے، لیکن یہ ان کے تھنک ٹینک کا اعتراف ہے، ان کی اسٹڈی کا نتیجہ ہے۔ کہا کہ وہ کافر قرار دیتے ہیں اہل حق کو، سچے آدمی کو، شیطان کے چیلے چاپڑے، وہ تضلیل، اور ان کو گمراہ قرار دیتے ہیں، ان کو گمراہ قرار دیتے ہیں، تبدیع، ان کو بدعتی قرار دیتے ہیں، اور لوگوں کو ان سے ڈراتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتنے اہل الحدیث سے، اہل حق کے تعلق سے کتنے تاریخی اعتبار سے اور رواج کے اعتبار سے کتنے الزامات ہیں جن کو ہم ریڈی میڈ الزامات کہہ سکتے ہیں۔ ایک جاہل بھی وہی بولتا ہے اور علامہ بھی وہی بولتا ہے، اور وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں جواب آ گیا۔ اہل حدیث تو جو ہے اماموں کی، صحابہ کی بے عزتی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ آپ کو ایسے کچھ اعتراضات ریڈی میڈ قسم کے ہر جگہ، میں نے کہا ہزاروں لاکھوں کہلے چلے گا، اس کے جوابات کتابی شکل میں، تحریری تقریری شکل میں آپ کو ملیں گے، لیکن ان جوابات کو سننے کو وہی دہرائیں گے ہر بار جو جھوٹ ہیں، غلط ہیں، لوگوں کو دور کرنے کے لیے۔ یہ ٹھیک ایسے ہی ہے، مسلمانوں میں اہل حق سے متعلق اہل بدعت کا یہی رویہ ہے، جیسے
عالم پوری دنیا کے اندر جو ہے اہل اسلام کے تعلق سے غیر مسلموں کے الزامات ہیں. اسلام تلوار کے زور سے بجا کتنی کتابیں لکھی گئی, کتنے حقائق پیش کیے گئے. مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی اس کی تردید کرتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, لیکن ایک طبقہ جو ہے اسی کو دہراتا ہے. کتنے ہم روز جواب دیتے ہیں, بیانات دیتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی انتہا پسندی کی تعلیم نہیں دیتا, لیکن دنیا کے مخالفین دشمنان دین اس کی دلیلیں پیدا کرتے ہیں اور پھر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں کہ نہیں یہی دہشت گرد ہوتے ہیں. اسرائیل امریکہ پوری دنیا کے سامنے دہشت گرد واضح طور پہ دکھ رہا ہے, ان کی تعلیمات میں بھی یہ چیز موجود ہے, لیکن میڈیا اسے بولے گا بھی نہیں. میڈیا میں کس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے, اس پہ بڑا دباؤ ہے. خیر, تو کہا کہ ان سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. وقصد اخمالہ و اطفائہ, اور اس کو گمشدہ کر دیا جائے, اس کو بجھا دیا جائے اس کے چراغ کو, تاکہ اس کے دل کو تشویش میں مبتلا کرے. یہ سب کچھ کس لیے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے جو حق سچی خبریں ہیں, سچے لوگوں کی خبریں میڈیا میں نہیں آتی, اس کو بجھایا جاتا ہے, گمنامی میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہے کہ مخالفت کی جائے, اذیت پہنچائی جائے, تاکہ اہل حق جو ہے تشویش میں مبتلا ہوں. وَيُشْغِلَ بِحَرْبِهِ فِكْرَهُ, اور اپنے حربے سے, ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے اس کی فکر کو مشغول کر دے اور لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دے. فَيَبْقَى سَعْيُهُ فِي تَسْلِيطِ الْمُبْطِلِينَ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ عَلَيْهِ, کہہ رہے ہیں چنانچہ اس کی کوشش انسانوں اور جنوں میں جو شیاطین ہیں اس کو اس صاحب حق اور صحیح دین والے پر مسلط کرنے میں پوری قوت صرف ہو جاتی ہے, لگ جاتی ہے, جو رکتی نہیں ہے, ٹھہرتی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ مومن جو ہے وہ جنگ کا لباس نہ پہن لے وے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور موت تک جو ہے اس کو اتارے نہیں. مطلب اس کا مقابلہ اسے کرنا ہی پڑتا ہے, اور جب اس لباس کو وہ اتار دے گا تو اس کے حربے, اس کے ہتھ کنڈے اسے اپنا نشانہ بنائیں گے, قیدی بنائیں گے, اور اس کو مجروح کریں گے, زخمی بنائیں گے. چنانچہ وہ شیاطین کے گروہ سے مسلسل جنگ کی حالت میں ہوتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے. فتأمل ھذا الفضل, شیخ نے کہا کہ اس فضیلت اور اس موقع کی اہمیت پر غور و فکر کیجئے, اور یہ غور کیجئے کہ یہ جو باتیں ہم نے بیان کی ہے یہ کتنی نفع بخش ہے, اور اس کو ایسا معیار, یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہے اس کو آپ میزان بنا لیجئے, معیار بنا لیجئے, جس کے ذریعے سے لوگوں کو ناپیے اور اپنے اعمال کی بھی پیمائش کیجئے, اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیجئے. اس لیے کہ فإنہ یطلعک علی حقائق الوجود, اس لیے کہ وجود کے حقیقتوں پر آپ کو مطلع کرے گا اور مخلوق کے مراتب کو بتائے گا کہ کون کس درجے کا ہے. واللہ المستعان وعلیہ التکلان. اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے جو من الجنۃ والناس, سورہ ناس کے آخری حصے کا ذکر کیا, جن اور انسانوں میں سے, اور اس کے بعد میں سمجھ رہا تھا جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ شیاطین سے, آج یہ مکمل کر دیں گے, شیاطین کے شر سے بچنے کے 10 گر قرآن و حدیث سے علامہ ابن قیم نے بتائے ہیں, اور مختصراً بتائے ہیں, لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کو سرسری طور سے بیان کرنا چاہوں گا, خاص طور سے ایسے تناظر میں جب ہمارے یہاں جادو, ٹونا, آسے, پھونک جھاڑ اور رقیہ سے متعلق کچھ بحثیں کافی کی جا رہی ہیں, تو اس میں شیاطین سے بچنے کے جو طریقے شریعت نے بتائے ہیں, اگر ایک بندہ ان کو لازم پکڑ لے تو میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کی جو مختلف فی ہیں, متنازع ہیں, اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین ہم کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.